یہ جو سفر ہے حج کا، عمرے کا، یہ سارا سفر ناظرین انسان کی آخرت کی تیاری کا سفر ہوتا ہے. چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے کہ جی آپ لباس پہنیں. حشر کے میدان میں تو لباس تو نہیں ہوگا نا کوئی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو لہذا ناظرین، اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ وہاں سے بھی آپ حضرات کے ساتھ لائیو گفتگو ہو رہی تھی، وہاں سے بھی پروگرام کیا. اور ہمیشہ کی طرح جب آدمی حرمین شریفین کے سفر سے آتا ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی اور مکہ المکرمہ کی محبت ہے، اسی کے ساتھ اپنی ہماری وابستگی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ایک نسبت عطا فرمائی ہے، تو وہ نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اداس بھی ہوں اور ظاہر سی بات ہے غمگین بھی ہوں، افسردہ بھی ہوں. تو لہذا وہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی ہے. خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور حرمین کی زیارت کی. الحمدللہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. الحمدللہ کئی سال پہلے میرا سفر ہوا تھا جس میں بدر گیا تھا. تو پھر بدر میرا صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ جانا ہوا. تو اس دفعہ دوستوں کے ساتھ جو مشورہ کیا کہ بدر جانا چاہیے، تو رات کو تو اکثر دوست تیار تھے کہ جی ہم بدر جانے کے لیے تیار ہیں، اور صبح اٹھے تو آدھے سے زیادہ جو ہے دوستوں نے انکار کر دیا کہ جی ہمیں بدر نہیں جانا. لیکن الحمدللہ کچھ دوستوں نے کہا نہیں جانا ہے، اور جب میں نے ان کے اندر حوصلہ دیکھا اور جذبہ دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جانا ہے تو پھر جانا ہے. تو الحمدللہ پھر ہم گئے بدر. ایک دفعہ میں جب پہلے گیا تھا تو جو شہدائے بدر ہے، جہاں ان کے قبرستان ہے، جہاں ان کی قبور مبارک ہے، تو وہ جگہ بند تھی اور اس کو باؤنڈری لگا کے بند کیا گیا تھا. تو میرے لیے بڑا وہ افسردہ صورتحال تھی کہ یار میں وہاں جا نہیں سکا. پھر میں نے وہ اوپر سے جیسے آدمی ہوتا ہے دیوار کو پھانگ کے دیکھنا اور آپ اس جگہ نہ جا سکے، تو یہ کیفیت تھی. تو اس دفعہ بھی کچھ یہی صورتحال لگ رہی تھی کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم اس جگہ میں جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا. شہدائے بدر جو دیکھیں وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کے اس درخت کی جو ہے آبیاری کی اپنے خون سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جو صحابہ بدر تھے، کوئی بھی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ کہتے تھے دیکھو یہ بدری صحابی ہے، یعنی اس کو کہتے تھے بدری صحابی ہے. تو بدری کا مطلب یہ کہ بڑا مقام ہے ان کا، صحابہ بدر میں سے ہیں. تو لہذا جب ہم وہاں پہنچے تو ایک تو جو مسجد عریش ہے، وہ مسجد عریش کی رینوویشن ہو رہی تھی اور اندر تو نہیں جا سکے، باہر اس کے جا کے نماز پڑھی. اور پھر وہ جگہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا اس جگہ پہ گئے، جس جگہ جنگ ہوئی تھی اس جگہ پہ گئے، وہ میدان میں بھی جا سکے. پھر وہ جو کنواں ہے جس کنویں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو جہل وغیرہ کو جو ہے وہ پھینکا تھا ان کی لاشوں کو، تو وہ جگہ بھی. تو پھر اب جب شہدائے بدر کی طرف جانا تھا تو ابھی کیا ہے کہ وہاں وہ باؤنڈری وال بنا رہے ہیں اور کھلی کر کے. تو میں نے کوچ سے ہی دیکھ لیا کہ ایک راستہ مجھے چھوٹا سا نظر آیا، میں اترا، پھر میں اس کے اندر سے داخل ہوا، پھر آگے گیا، پھر ایک جگہ سے ٹاپ کے الحمدللہ میں اس جگہ کے اندر پہنچ گیا جو شہدائے بدر کے جہاں پہ قبور ہے. تقریباً 14 صحابہ تھے ناظرین جو شہید ہوئے تھے، 13 کی قبور وہاں ہے اور ایک مکہ کے راستے میں آ کے انتقال کر گئے تھے. تو لہذا وہاں پہ گئے اور جا کے جو ہے وہ فاتحہ پڑھی اور ان حضرات کی درجات کی بلندی کی دعا کی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کا نزول فرمایا تھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کے نزول سے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے نزول سے اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت فرمائی.
اور مصومین اور ایسے گھوڑے جن کے اوپر نشان لگا ہوا تھا. تو لہذا وہ جو پہاڑ ہے جس پہاڑ پر جو ہے فرشتوں کا نزول ہوا، یعنی فرشتے جہاں نازل ہوئے، تو وہ بڑا ایک اس کا ایک منظر ہوتا ہے. وہ ایک ایسے جیسے ریگستان کا نہیں ایک ٹیلا بنا ہوتا ہے، تو بڑا سا ایک ٹیلا ہے، ادھر بھی جانا ہوا. تو یہ ہمیشہ سے خواہش تھی کہ بھئی دوبارہ وہاں جایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا فرمایا. پھر اسی طریقے سے مکہ المکرمہ میں کئی سال پہلے میرا جانا ہوا، صلح حدیبیہ جہاں پہ ہوئی تھی، اور جو وہ مقام ہے جہاں پر اصحاب شجرہ یعنی بیعت شجرہ ہوئی، جس کو قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے بیعت کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. تو یہ جو صلح حدیبیہ کا جو مقام ہے اور وہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ صلح حدیبیہ ہوئی اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، عربوں میں ایک چیز سمجھ لینے کی ہے. عربوں میں کیا ہے کہ کسی بھی علاقے کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ اس علاقے کے اندر، کیونکہ وہ ایک ریگستانی علاقہ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے، اور وہاں کی سب سے زیادہ نایاب چیز اور قیمتی چیز جو ہے وہ پانی ہے، اور پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی ہو نہیں سکتی. تو جہاں بھی پانی کے کنویں ہوتے تھے وہ ان کا ایک نام پڑتا تھا، اسی نام سے پھر نام دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ حدیبیہ کنویں کا نام تھا حدیبیہ، اس جگہ کا نام ہی حدیبیہ پڑ گیا. اسی نسبت سے یہ صلح حدیبیہ ہو گئی. اور اس کا پس منظر بھی میں آپ حضرات کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لقد صدق اللہ الرسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ آپ نے دیکھا کہ آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ نے بال کٹوائے ہوئے ہیں، حلق کروایا ہوا ہے. تو حضور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے مکہ عمرہ کرنے کے لیے. تو جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں ناظرین، تو وہاں پر پہنچ کر جو کفار تھے انہوں نے آ کے روک لیا اور کہا کہ نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا جا کر ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو لہذا پھر یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کی کہ ان کا بدلہ لیا جائے گا. تو ان کا بدلہ لینے پہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ جو بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. تو لہذا اس طریقے سے پھر وہ ان کو اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس سفر میں وہاں بھی جانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. دوسری دفعہ گیا، کچھ لوگ تو جو سارے تھے پہلی دفعہ گئے. حرمین شریفین کا سفر تو ہے ہی بابرکت مقدس سفر ہوتا ہے ناظرین، اور یہ سفر ہی، اس سفر کے اندر آپ کو کئی چیزوں کو ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، اور حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ بھئی اس وقت رش بہت زیادہ ہے، مجمع بہت ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، اور پبلک کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ عام طور پر جیسے ریاض الجنہ ہے، اب ریاض الجنہ میں آپ ایسے نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کو ایک ایپ کا نام ہے نسک کہتے ہیں نا، رکن کو کہتے ہیں مناسک. تو اسی سے ایک نسک ایک ایپ ہے، وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے. پھر اس پہ آپ کو اپنا ایک ٹائم سلاٹ لینا ہوتا ہے کہ جی آپ ایک سفر میں جو ہے وہ ایک دفعہ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں. تو پھر وہ 10 منٹ دیتے ہیں آپ کو، وہاں جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھا طریقہ ہے، اس میں یہ کہ سب کو موقع مل جاتا ہے اور سارے ہی جا کے ریاض الجنہ میں جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ بھئی آپ کو اس کے لیے ایک ٹائم سلاٹ لینا پڑتا ہے. باقی الحمدللہ ریاض الجنہ میں بھی جا کے اللہ نے توفیق دی نوافل پڑھنے کی اور مختلف مقامات پر جانے کی. جو بھی مقدس جگہ مقامات ہیں وہاں سب جگہوں پہ حاضری کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو دیکھیں جہاں بھی گیا ناظرین، آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور دعا کرتا رہا، آپ حضرات کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی. اور جب انسان دیکھیں حرمین شریفین کے سفر پہ جاتا ہے نا، تو یہ جو سفر ہے حج کا، عمرے کا، یہ سارا سفر ناظرین انسان کی آخرت کی تیاری کا سفر ہوتا ہے، آخرت کی یاد دہانی کا سفر ہوتا ہے.
اس سفر کے اندر جو ہے وہ انسان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. کیسے انسان جو ہے وہ اپنے لباس کو اتار دیتا ہے. دیکھیں انسان کی پہچان ہوتی ہے، شخصیت کا مظہر ہوتا ہے لباس. کہتے ہیں مہنگے مہنگے لوگ لباس پہنتے ہیں، اور لباس کے اندر انسان کی پرسنالٹی. اب اگر عالم ہے تو جبہ قبہ، فوجی ہے تو فوجی یونیفارم، ڈاکٹر ہے تو مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں لباس سے ظاہر ہوتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لباس کو اتار دیں. وہ لباس آپ نہیں پہن سکتے چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے کہ جی آپ لباس پہنیں. آپ کو فوراً جو ہے وہ لباس کیا کرنا ہوگا، اتارنا ہوگا. 2 جوڑے چادروں کے، ایک سے لنگی اور ایک اپنے جسم پہ. اب یہ ناظرین پورا منظر جو ہے یہ منظر ہے آخرت کا. یہ منظر ہے جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے. تو آج تو وہ خود سے نہا دھو کر یہ 2 کپڑے پہن رہا ہے نا. پھر اس کی زندگی میں یہ وقت آئے گا جب اس کا زندگی کا خاتمہ ہوگا تو یہی لباس اس کو اس کے عزیز و قارب نہلا دھلا کر یہ لباس پہنائیں گے. اور یعنی ایک تو اس کو بالکل آخرت کا ایک منظر سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پھر وہ حشر کا جو میدان ہوگا، حشر کے میدان میں تو لباس تو نہیں ہوگا نا کوئی. لیکن نا کفن تو پہنایا جاتا ہے، لیکن جب اٹھیں گے تو انسان کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ تو کیا لوگ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو انسان جو ہے وہ ایسا اس کے اوپر نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی کہ اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا ہوگا اس طرف، وہ اس کی سوچ بھی نہیں جا رہی ہوگی. ایسے ہی جیسے دیکھیں نا ہم جب بیت اللہ میں جاتے ہیں اور ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو عورتیں، مرد، بوڑھے بوڑھیاں، جوان، بچے سب ساتھ ہوتے ہیں نا. اب آپ دیکھیں عورتیں بھی چل رہی ہیں، مرد بھی چل رہے ہیں، جوان بوڑھے سارے چل رہے ہیں. کسی کے دماغ میں یہ شیطانی فطور ہی نہیں آتا. وہ بہت ہی بڑا کوئی ابلیس ہوگا، کوئی بڑا ہی گندے ذہن کا انسان ہوگا اور اتنا جری ہوگا کہ اس کے دماغ میں حرم کے اندر بیت اللہ کے سامنے اگر وہ اس قسم کی سوچ لے کے چل رہا ہو اور ایسی کیفیت ہو. لیکن کیوں کہ اب یہ اس کے اوپر ایک آزمائش ہے کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، عورتوں کو بھی مرد کو بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جو ہے وہ یہ آخرت کا منظر ہے، صرف اللہ کا گھر سامنے ہے. بس ہر قسم کی جو خواہش ہے اس کو ختم کر دو، ہر قسم کی جو انسان کے اندر ایک گندی خصلت ہے اس کو دبا لو. اور یہی تو انسان کا کمال ہے، اور یہی پھر اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو تمہارے دلوں کے پوشیدہ بھید ہیں ان کو جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کے اندر جو خیانت ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو لہذا ناظرین یہ پورا جو حج کا سفر ہے یہ سفر آخرت کا ایک منظر پیش کرتا ہے. اس کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عاشقانہ سفر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ عقل کو نہیں دوڑا سکتے کہ جی عقل کیا کہتی ہے. عقل کو سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. یہاں نقل چلتی ہے، یہاں پہ منظر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اور وہ جو مناظر ہیں جو اللہ کو انتہائی محبوب مناظر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حج کا رکن بنا دیا اور مناسک بنا دیے اور کہا کہ بس یہ حج اسی کا نام ہے. تو لہذا ویسے دیکھیں انسان جو ہے ابھی عرفات کے میدان میں ہم گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں تو کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن وہی عرفات کا میدان ہے، یوم عرفہ کے دن وہاں جانا آپ کے لیے عبادت ہے، وقوف کرنا عبادت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کا حج نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کوئی شخص مینا میں ابھی چلا جائے تو کیا کہ مینا میں جا کے وہ قیام کر لے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ہاں حج کے دنوں میں جانا ہے تو بالکل اس کی حیثیت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز نسبت ہے. اصل چیز جو ہے وہ ایک ربط ہے، وہ سند ہے، اور وہ ان دنوں کے اندر ہے، ان مقامات پر ہے، ان اوقات کے اندر ہے. تو لہذا یہ جو پورا سفر ہوتا ہے ناظرین، اس سفر کے بعد انسان کے اوپر مختلف قسم کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. حرمین شریفین کی جو سفر کی جو برکات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو جو ہے وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اور جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. جو دعائیں مانگی ہیں پوری امت کے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. یقین جانے دل ہی نہیں چاہتا، وہاں جب آدمی چلا جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہر چیز اس کے دماغ سے نکل چکی ہوتی ہے، ہر چیز نکل چکی ہوتی ہے، کوئی یاد نہیں رہتا.
تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس جگہ کے اندر اتنی کشش رکھی ہے، اتنی جاذبیت رکھی ہے کہ انسان جذب ہو جاتا ہے، اور ایسا جذب ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماں سوا سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہاں کی برکات کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے، دوبارہ لے کے جائے۔ اور حضور نے فرمایا المدینہ خیر لکم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کو حرمین شریفین سے محبت تھی، تعلق تھا، اور تابعین کو، اولیاء کرام کو، علماء کو، مشائخ کو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی حرمین شریفین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، جو ہمارا مرکز ہے۔ تو انسان کو اپنے مرکز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہنا چاہیے، اس کا تعلق جو ہے اس کے مرکز کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب تک مرکز کے ساتھ تعلق رہے گا اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط رہے گی۔ تو لہذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔